میرے محلے میں ایک ساتھی رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر مدثر، میرے دوست ہیں۔ رات کو ان کا فون آیا مجھے کہ اپنے ہوٹل میں تھے، سرکاری حج میں آئے ہوئے اور پوری فیملی کو لے کر تقریباً 11-12 لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بالکل نوجوان آدمی ہے، 40 سال ایج ہے ان کی، بالکل ایسے ہٹے کٹے، کوئی 3 حج پہلے کر چکے ہیں، یہ چوتھا حج ہے، اور سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، پاؤں ٹیڑھا ہوا، یہ ہڈی کریک ہو گئی۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ میں حج کیسے کروں گا، کیا ہے؟ لے کے آئے تھے اماں کو کہ ویل چیئر چلاؤں گا، ٹھیک ہے، اور اب خود ویل چیئر پہ حج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا رک جاؤ، اور سرجری ہوگی اور ایسا ویسا۔ انہوں نے کہا ابھی تو میں نہیں کرا رہا، اب یہاں ہڈی نازک ہے، اگر فوراً آپریٹ نہیں کروایا تو مسئلہ، ابھی آپریٹ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو مسئلہ۔ تو ساری فیملی ڈاکٹر ہے، خود ان کی وائف گائنیکولوجسٹ ہے، وہ بھی ساتھ ہیں۔ خیر اب ڈاکٹروں کی ڈاکٹر جانے، ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا ہے کہ عجیب انہونی ہو گئی، اور پھر حج ہوا۔ تو اللہ سے آج کے دن میں ہم نے حفاظت مانگنی ہے، آج کے دن میں اللہ سے ہم نے خیر مانگنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان اصابتہ خیر، اگر تو اس کو خیر پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور شکر کرنے میں بڑی خیر ہے۔ اور اللہ نے ہم سے ایک شکوہ کیا، قرآن مجید میں ایک شکوہ کیا اللہ نے ہم سے کہ میرے بندے بہت سارے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں بندے ہیں، مگر وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہمیں دیکھ کرنا ہو کہ میرے بندے ہیں، میں نے ان کو اتنا کرم کیا، اور یہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ روٹی سخت ہے، اس وجہ سے ناراض ہیں کہ کھانے میں مرچی زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے ناراض ہے کہ کھانا 12 بجے ملنے کا وعدہ کیا تھا مینا کے اندر اور مل رہا ہے 1 بجے، یہ تو کوئی بات نہیں، میری بھوک مر گئی، میرا یہ ہو گیا وہ۔ اس قسم کی باتوں سے آپ نے بچنا ہے، اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ حج تو نام ہی صبر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والسج، بہترین حج ہے شور مچانا اور جانور ذبح کرنا۔ تو حاجیوں کے ذمے ہے شور مچائیں، یعنی تلبیہ کثرت سے پڑھیں۔ حاجی وہ شور مچاتا ہے لڑائی کر رہا ہے، تم ہمارے خیمے میں کیسے آ گئے، یہ ہمارے گروپ کا خیمہ ہے، ابھی وہاں پہ سب گروپوں کا ایک خیمہ ہوتا ہے، اور ہمارے خیمے میں دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں، وہاں پہ حتی الامکان ان چیزوں سے بچنا ہے۔ بنیادی بات جو میں نے کرنی ہے وہ سمجھ لیجیے، ہم کل دن میں جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء نے حج کیا ہے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمام انبیاء نے حج کیا۔ یہاں سے نکلتے ہی ہمیں الٹے ہاتھ پہ مسجد خیف نظر آئے گی۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد خیف۔ یہ مسجد خیف جو ہے اس کو کیا ہو رہا ہے؟ بند کر دیجیے، اس کو بند، ایک دو آف کریں یہاں سے۔ اچھا 1 منٹ، بس ٹھیک۔ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ مسجد خیف۔ تو یہ مسجد خیف خاص وہ مقام ہے جس جگہ 70 انبیاء نے نماز پڑھی، لیکن ہمیں مسجد خیف فی الحال نہیں جانا، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ مسجد خیف ہے، اور یہ جو ہم جس جگہ پہ رہے نا اس کو کہتے ہیں حی المرسلات،
یعنی یہ حی عزیزیہ ہے، عزیزیہ کا ایک چھوٹا محلہ ہے، حی المرسلات۔ مرسلات یہ ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ یہ صورت یہاں پہ نازل ہوئی ہے، اس علاقے میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے بڑی تحقیق کی اور بڑا لوگوں سے پوچھا، ایک اس ایریے میں یہ پہاڑ کاٹ کے جگہ بنائی گئی ہے، اس ایک غار تھی جس کا نام تھا غار مرسلات، تو اس غار میں نازل ہوئی ہے، لیکن اب وہ غار پتہ نہیں کون سی ہے، تو اس کو حی المرسلات کہتے ہیں کہ اس محلے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ 29ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ تو یہ ہم اس متبرک مقام پر ہیں، لیکن کل اس سے بڑھ کے متبرک مقام 1,24,000 انبیاء کو اس جگہ نے دیکھا ہے، اور کل یہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی دیکھے گی، تو ہمیں اس مقام کی بڑی قدر کرنی ہے۔ تو یہ دربار خاص ہے، اس دربار خاص کے بعد پھر دربار اخص الخواص لگے گا جو کہ عرفہ ہے۔ ہم نے کل جا کے وہاں پہ عرفہ کی تیاری کرنی ہے، اور ہمارا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، عرفات کی تیاری کرنی ہے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ عرفات حدود حرم ایک باؤنڈری لائن ہے جو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ یہ باؤنڈری لائن جو ہے اس سے باہر جا کے ہم عرفات میں قیام کریں گے۔ اب وہ اخص الخواص ہے، یعنی آج ہم کعبۃ اللہ میں جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آج ہم عرفہ جائیں گے تو فائدہ ہے، تو حج ہوگا۔ کعبۃ اللہ میں آنے سے حج نہیں ہوگا، حالانکہ کعبۃ اللہ کی فضیلت سے کوئی انکار کر سکتا ہے، مگر وہاں اس میدان میں جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حج نام ہے ماننے کا، فرما برداری کا نام ہے، حج اپنی عقل لڑانے کا نام نہیں ہے جی۔ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہ بھی اماں سے روتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ ضد کرتا ہے، اس لیے روتا ہے، ضد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ 2 2 4 کر کے کاؤنٹ کریں گے تو آپ پریشان رہیں گے۔ آپ نے وہاں پہ اللہ کو منانے جانا ہے، وہاں 2 2 4 نہیں، 2 2 4 100 کرنا پڑتا ہے، 1 اور 1 11 کرنے پڑتے ہیں، 2 2 22 کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے کوئی اپنی عقل نہیں لڑانی، کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں کرنا جس میں ہماری طرف سے ناشکری جھلک رہی ہو۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے آج تک کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا پاکستانیوں کے ساتھ، کوئی ایسی انہونی نہیں ہوئی، الحمدللہ آج تک نہیں ہوئی۔ اور ایک زمانے سے دیکھ رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ایسے صبر آزما چیز، کوئی ایسی پریشان کن چیز الحمدللہ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نا کبھی حاجیوں کو دھوتے ہیں اور کبھی نچوڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا نہ خواستہ ہم یہاں سے نچڑ گئے تو مسئلہ ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم یہاں سے نکلے مدینہ سے، ہمارا حج الحمدللہ بہت اچھا ہوا۔ مدینہ کے لیے نکلے تو یہاں سے نکلنے کے بعد ایک ہوٹل میں پہنچے، وہاں پہ اتر کے فجر سے پہلے نکلے تھے، وہاں اتر کے ہم نے ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد جب ہم بس میں بیٹھے تو بس صاحبہ ناراض ہو گئی، کہتے میں نہیں چلتی، جو کرنا ہے کر لو، سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ بیچارے نے بڑا زور لگایا، اب تھوڑی دیر تو ہوٹل اچھا لگتا ہے، اس کے پراٹھے بھی اچھے لگ رہے تھے اور سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی ہوٹل اب چڑھنا شروع ہو گیا، اب بس خراب ہو گئی، بیچاروں نے بہت زور لگایا، 2 گھنٹے لگ گئے، بس صحیح ہو کی نہیں دے رہی، اور وہ پریشان، مکینک آیا اسے کچھ بھی نہیں، پولیس آ گئی، سب کچھ، بس صحیح نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس آپ دوسری بس لے کر آ گئے، جو وہاں پہ ذمہ دار تھے جو عربی تھے، وہ عربی آیا گاڑی لے کے، اور بس والے کو اس نے جو تو کر کے جو عربی میں سنائی انہوں نے، جو عربی گالیاں دی تو اس دن ہم نے عربی گالیاں بھی سنی، ایسی ہوتی ہیں بھائی۔ تو خیر ہم بس میں بیٹھے الحمدللہ، وہ بس چلی ہے، بہترین چلی ہے، مگر اس سے برے صحرا میں جا کے بند ہو گئی، نہ وہاں پانی، نہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب کیا کریں، اب پریشان بیٹھے ہیں، نہ بس کا اے سی چل رہا ہے، نہ کچھ ہے۔
اب باہر نکلے تو باہر ایسی گرمی کھا رہی تھی، کاٹ رہی تھی، اور اگست کی گرمیاں ایسی خطرناک. وہ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد دوسری بس آئی. کہ اللہ کا شکر ہے یہ بس خراب نہیں ہوئی، لیکن ہمیں مدینہ پہنچنے میں 16 گھنٹے لگ گئے. مدینہ پہنچنے میں 16 گھنٹے. تو کبھی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو انسان کے لیے پریشان کن ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، اور کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کرے ایسا کچھ بھی نہ ہو. اللہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی آفت کے، بغیر کسی تکلیف کے اللہ ہم سب کا حج کروائے. خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو بوڑھے لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو خواتین ہیں. مردوں پہ آ جاتی، مرد تو برداشت کر لیتے ہیں، مرد طاقتور ہوتا ہے مزاجن. جو خواتین ہوتی ہیں ظاہر بات ہے ان کے ساتھ ہزاروں قسم کے عوارضات ہوتے ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں صبر اور برداشت ان کی جواب دے جاتی ہے، اور واقعتاً صبر اور برداشت جواب دے جاتا ہے. کسی بندے کا ٹیمپر زیادہ ہوتا ہے کنٹرول کر سکتا ہے، کسی کا بہت لوز ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بات کے اوپر اس سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہمارے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو غصہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو دیکھ کے غصہ نہیں کرنا. کسی بندے کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. پھر اس کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں یار ہمیں تو یہ مل رہا ہے، ہمیں وہ مل رہا ہے، ہمیں تو اتنے جوسز مل رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا ٹھنڈا یخ پانی تھا. اس سے اپنے آپ کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. آپ کو آپ کے مقدر کا ملا، ہمیں ہمارے مقدر کا ملا، اور ابھی ہم نے اس سے سستا پیکج لیا تھا، ہمیں تو یہ سہولتیں ملی. ان چیزوں میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے، بہترین جا رہے ہیں آپ اور بہت اچھا حج کر رہے ہیں، درمیان میں ایک شکوے گلے والا آدمی آ جاتے وہ آپ کا حج سارا خراب کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا عجب الامر المومن، مومن کا کام بڑا عجیب ہے. ان اصابت ہو خیر، اگر اس کو خیر پہنچتی ہے تو شکر، وہ شکر کرتا ہے. وہ ان اصابت ہو شر، اگر اس کو شر پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اور 2 چیزوں پہ جنت ہے. جنت ہے وہ تو جنت اللہ کی رضا کی جگہ. یہ صبر پر جنت ہے اور شکر پر جنت ہے. ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں شکر والی جنت عطا فرمائے. جی ہم اللہ سے صبر والی جنت کی بجائے شکر والی جنت کو ترجیح دیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، صبر کے راستے سے آؤ تو انشاءاللہ اس راستے سے بھی حاضر ہوں گے. تو بھی ہم نے تیاری کرنی، خوب آرام کر بھی. آج کوشش کر کے باہر نہ نکلیں. آج کوشش کر کے حرم جانے کی بڑی تمنا ہے، حرم کے لیے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کی ٹانگ میں کوئی درد نکل گیا، کوئی انہونی ہو گئی، کوئی پریشانی ہوگی تو حج خراب ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا رک جائے. تو آج کے دن اپنے آپ کے اپنی انرجی بچا کے رکھیں، تھوڑا ہمت سے رہیں، صبر سے رہیں. جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں یہ ایسی عظیم الشان جگہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تمام انبیاء، خاص طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر آئے ہیں. اور یہ جو ہم حج کر رہے ہیں یہ ہم حج پہلی دفعہ نہیں کر رہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں کر رہے، بلکہ تمام انبیاء نے حج ایسے ہی کیا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک مخلوق، انسانیت سے پہلے ایک مخلوق یہاں پر آباد تھی. بعض حضرات نے کہا جنات تھے، بعض حضرات نے کہا نہیں کوئی ایک اور مخلوق تھی. تو وہ مخلوق یہاں پر آباد رہی، ان کے ذمے بھی حج تھا اور وہ بھی حج ایسی تھا. پھر وہ لوگ مرتد ہوئے، اللہ نے ان کی وراثت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے 800 انبیاء بھیجے انسانیت کی پیدائش سے پہلے. 800 انبیاء بھیجے، ان 800 انبیاء نے بھی حج کیا اور یہی والا حج کیا. اور اس کے بعد وہ سب لوگ مردود ہوئے. اس میں ابلیس تھا، وہ آسمانوں پہ چلا گیا. اور اس کے بعد وہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اللہ کے حکم سے نافرمانی کیا. پھر وہ ابلیس ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا، فرشتوں سے کہنے لگے انی جاعل فی الارض خلیفہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، آپ ان کو بھیج رہے ہیں جیسے پہلی مخلوقات نے کیا. تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرشتوں کو تسبیح تقدیس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے. انسانوں کو تسبیح تقدیس کے لیے نیند سے اٹھنا پڑتا ہے، صبح سویرے جاگنا پڑتا ہے، اور اپنا بستر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے حج کے لیے والدین کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ظاہر بات ہے یہ جو تکلیف کے ساتھ تسبیح و تقدیس ہوتی ہے نا،
یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ، جو تکلیف میں اندر آ کے اللہ کی اللہ کے راستے میں ایک آنسو کا قطرہ بہاتا ہے۔ لَأَنِين کہتے ہیں یہ جو آنکھ نم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں انین، ان کہتے ہیں۔ انین مطلب یہ ہے کہ آنکھ کے اس گوشے میں یا اس کونے میں اگر کوئی آنسو کا قطرہ آئے اور وہ آنکھ کے اندر ہی رہ جائے، اس کو کہتے ہیں انین۔ لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْلِ الْمُسَبِّحِينَ، جو بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ زجل کرتے ہیں، یعنی ایسی تسبیح کرتے ہیں کہ زمین ہل جائے، ایسا ذکر کرتے ہیں کہ زمین ہل جائے۔ اللہ فرماتا ہے احب الی من زجل المسبحین، ان کی تسبیحات سے زیادہ محبوب ہے مجھے اس بندے کے آنکھ میں ہلکا سا تکلیف کا آنسو آ جانا۔ تو یہ ہم کچھ کل ایسے مقام پہ جا رہے ہیں جس مقام پہ اللہ کی خاص نظر ہے، جس مقام پہ ہر بندے کے ساتھ اللہ نے ہزاروں سینکڑوں فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ اس مقام کے تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ کیا خیال رکھنا ہے؟ بس وہاں پر کوئی نافرمانی نہ ہو، بس یہ تقدس کا خیال یہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد جس قدر ہو سکے تلبیہ پڑھیں، جس قدر ہو سکے لبیک پڑھیں، اور جس قدر ہو سکے وہاں پر صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزاریں، اور انشاءاللہ ہمارا بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، عافیت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس جگہ سے بہت ہی خاص ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت المقدس میں تھے، یعنی غزہ فلسطین اس علاقے میں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے ہیں، 1 مہینے کا سفر کیا ہے، اور اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، تقریباً 80-90 سال تھی، اور حضرت حاجرہ کی عمر 22 یا 25 سال، اس کے درمیان حضرت حاجرہ کی عمر تھی، بہت کم عمر تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کوئی 9 سال 10 سال تھی۔ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل علیہ السلام کو بیٹا ہونے کے آداب کس نے سکھائے؟ کہ ماں نے سکھائے تھے، اور ماں نے ایسا ٹرین کیا تھا اپنے بچے کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان کانپ رہی ہے کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگے ابا آپ نے جو دیکھا نا پورا کریں، آپ نے جو دیکھا ہے وہ پورا کریں۔ تو لے کے چلے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو، تو وہاں شیطان آیا ہے جہاں پر جمرہ کبریٰ ہے، جہاں ہم بڑی رمی کریں گے۔ یہ جمرہ کبریٰ یہ آج اس طرح ہے، مگر آج سے پہلے یعنی تقریباً 20-22 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ پہاڑ سے جڑا ہوا تھا، یہ پہاڑ کے ساتھ متصل تھا، یہ پورا پہاڑ تھا اور یہ اس کے ساتھ متصل تھا، ایسے جڑا ہوا پہاڑ تھا، اور یہاں پر آ کے جمرے کی رمی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شیطان نے بہکایا کہ دیکھ 90 سال تک تو نے اللہ سے بچہ مانگا، 87 ایئرس، تو تقریباً 90 سال تو نے اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے تمہیں اولاد دی تو آج اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اولاد کو کون ذبح کر سکتا ہے؟ اور وہ سیدنا ابراہیم جیسا انسان انتہائی نرم دل کہ مہمان ساتھ نہ ہو تو کھانا ہی نہ کھائے، ایسا نرم دل آدمی۔ تو کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے تو 7 پتھر ان کے ہاتھ میں، ایک مارا تو بھاگا، دوسرا مارا تو بھاگا، تیسرا مارا اور آگے بھاگا، جیسے کوئی جانور کو مارتا تو جانور بھاگتے۔ 7واں کنکر مارا ہے تو جس جگہ جمرہ عقبہ ہے اس جگہ پر وہ شیطان جا کے دھس گیا، تو اس جگہ ایک نشان بن گیا پہاڑ کے ساتھ، وہ جمرہ عقبہ بنا۔ پھر شیطان نے حضرت اسماعیل کو بہکایا، بھئی تیری عمر ہی کیا ہے، خواب اس نے دیکھا ہے اور مر تم رہے ہو، اس طرح کی بات راؤنڈ اباؤٹ کی ہوگی شیطان، یعنی بہکایا، روایت میں بہکایا، تو بہکایا ایسے ہی جاتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بھئی تم کون ہو، یہ اللہ کا حکم ہے یا ابا کی منشا ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے۔
واللہ کا حکم ہے تو پھر پتھر اٹھائے اور 7 کنکر اس کو مارے، 1 2 3، تو جہاں جمرہ وسطیٰ ہے، جہاں جمرہ صغریٰ ہے، وہاں پر شیطان دھس گیا، اور پھر حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور حضرت حاجرہ کو یہی کہا، حضرت حاجرہ نے بھی وہی کیا، اور شیطان وہاں پر دھس گیا، تو یہ 7 کنکر یہاں پر جمرہ وسطیٰ کے مقام پر، تو یہ شیطان یہاں پہ دھسایا گیا۔ پہلے انبیاء بھی رمی کرتے تھے مگر صرف اس مقام کی رمی کرتے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا تو وہاں شیطان جب دھسایا گیا تو یہ 3 جمرات بن گئے۔ جمرات کہتے ہیں عربی میں پتھر مارنے کو، اور شیطان تو شیطان کو کہتے ہیں۔ تو جمرہ اولا پہلا جہاں پر پتھر مارتے ہیں اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، دوسرا پتھر جہاں مارتے ہیں اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں، اور آخری پتھر جہاں مارتے ہیں اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں قسم کے شیطان ہیں، ان کی رمی کرتے ہیں، اور رمی کرتے وقت یہ پس منظر ذہن میں رہے کہ رمی کس لیے کر رہے ہیں، قربانی دینے کے لیے کر رہے ہیں، چنانچہ قربانی رمی کے بعد ہے، ترتیب واجب ہے کہ قربانی رمی کے بعد ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فمستيسر من الحج، فمستيسر، اس کے بعد جو تمہیں آسانی ہو وہ قربانی کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ افراد میں قربانی نہیں ہے، تمتع اور قران میں قربانی، ہم لوگ عام طور پہ تمتع کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ قران کر رہے ہیں، تو ایسے سب کے ذمے یہ قربانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے قربانی کے لیے یہاں سے چلیں، آپ پورا مینا کراس کرتے ہیں، ہمیں حج میں عام طور پہ وہ جگہ نظر نہیں آتی، مگر یہ جو سعودی محل ہے جو مینا میں بنا ہوا ہے، یہ سعودی محل جس جگہ بنا ہوا ہے یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اس پہاڑ کا ایک بڑا اچھا سا نام ہے، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، حدیث میں آتا ہے جبل سبیر، یہ جبل سبیر ہے۔ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں جبل سبیر، لیکن اس جبل سبیر کے پیچھے میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑے سفر کیے ہیں، بہت لوگوں سے پوچھا ہے، تحقیق کی، تصدیق کی۔ حدیث میں آتا ہے سورج جب جبل سبیر پہ چمکے تو تم مزدلفہ سے نکل جاؤ، سورج کی روشنی جب جبل سبیر پہ ہے۔ اب سبیر کون سا پہاڑ ہے؟ مینا کے اس طرف بھی پہاڑ ہے، کچھ مینا کے درمیان میں پہاڑ ہے، کچھ مینا کے اس طرف پہاڑ ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ہم یہاں سے باہر نکلتے تو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑ چلتے 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 وہ عرفات پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل سبیر، یہ پہاڑ جبل سبیر۔ ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی اینٹیں وینٹیں سی نظر آ رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں نا تو یہ ہے عین زبیدہ، آپ گوگل پہ بھی دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں عین زبیدہ، یہ نہر زبیدہ ہے، اور سمجھ لیں تقریباً آج سے 100 سال پہلے تک حاجیوں کے لیے سب سے بڑی جگہ یہ ہوتی تھی، آج تو ہمیں پتہ بھی نہیں، بتایا بھی نہیں جاتا۔ یہ آپ دیکھیں گے تو اس کی جگہ تھوڑی جگہ جیسے ہمارے ملک میں جو گٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈھکن بنے ہوتے ہیں، اب اس کو تھوڑا سا آگے تک غور سے دیکھیں گے تو اس کی جگہ جگہ تھوڑے سے اس طرح ڈھکن ٹائپ جگہ بنی ہوئی جس کو بند کیا ہوا ہے، یہ ملکہ زبیدہ نے بنائی تھی۔ ہارون الرشید ایک دفعہ بڑے رومانٹک موڈ میں تھے تو کہنے لگے میری بیگم مجھے بتاؤ میں تمہیں کس طرح خوش کروں، تو کہنے لگی کہ میری خوشی تم جیت نہیں سکتے، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تو ہارون الرشید کہنے لگے نہیں میں کروں گا، میں دیکھتی ہوں ہر سال ہزاروں حاجی مرتا ہے پیاس سے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، العلماء الجوعان، العلماء العطشان، پہلے حج ایسے نہیں ہوتا تھا، جیسے ہم گروپ آتے نا تو ایسے علماء آتے تھے حاجیوں کو لے کے، اور ہر کوئی اپنے گھوڑے گدھے اور اس کے اوپر خچر اور اونٹ کے اوپر آتا تھا، اور وہ قافلے کی صورت میں آتے تھے، اور قافلے کی صورت میں چلتے آتے تھے، پورے قافلے پیاس کی وجہ سے شہید ہوئے، حج کے بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ تو ایسے ہزاروں لوگ حج میں شہید ہوتے تھے پیاس کی وجہ سے، تو ہارون الرشید نے کہا کہ سب بیٹھو، سب کو بٹھایا، ہاں بھائی، تو کہا جی ہم کنویں کھودیں گے، کہا وہ تو کھود چکے ہیں، پانی تو ملتا نہیں، حوض بنائیں گے، تو حوض میں پانی جو پہنچائیں گے وہ تو مر جائیں گے، اتنا دور پانی کون لے کے جائے گا، حوض کیسے بھریں گے پانی، ممکن نہیں۔ تو جب سب کی بس ہوگی تو ایک انجینئر کھڑا ہوا، کہتے ہیں مجھے اجازت ہو تو میں بتاؤں، تب بتائیے،
کہ میں نہر نکالوں گا بحر قلزم سے، میٹھے پانی کی نہر نکالوں گا، اور وہ نہر جو ہے وہ عرفات تک آئے گی۔ تو کہنے لگے پاگل ہو، درمیان سے نہر ہو، یہ سب علاقے یہ سارے اتنے متاثر ہوں گے؟ کہ نہ، نہر نکلے گی پانی سے اور آ کے کھلے گی عرفات میں، آگے سب انڈر گراؤنڈ ہوگا، جو اس زمانے میں بظاہر ممکن نہیں تھا، سب انڈر گراؤنڈ ہوگا اور نہر آ کے نکلے گی یہاں پر۔ پھر اس کے بعد عرفات سے غائب ہوگی اور نکلے گی مزدلفہ پر، اور پھر مزدلفہ سے چلتی ہوئی جائے گی مینا تک۔ یہ جو ہمارا ہوٹل کا سٹارٹ ہے نا، وہاں پہ جا کے یہ نہر ختم ہو رہی ہے، یعنی بظاہر ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ پھر انڈر گراؤنڈ ہو کے واپس جو ہے وہ دریا میں جاتی ہے۔ تو یہ عین زبیدہ ہے، اور حاجی حضرات کی، اور یہ جبل سبیر کے ساتھ ساتھ کھودی گئی ہے، یعنی جبل سبیر جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اندر یہ نہر کھودی ہوئی ہے، یعنی حجاج کرام کا مین مرکز یہ ہوتا تھا، اور مین جگہ یہ ہوتی تھی حجاج کرام کی۔ تو آج تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حجاج کرام کی بڑی لمبی تاریخ ہے، اور تقریباً 80 کی دہائی تک یہ نہر چل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کو پورا کنسیلڈ کر دیا، بالکل بند کر دیا۔ پہلے تو حضرات آتے تھے، اس میں سے پانی بھی پیتے تھے تبرک کے طور پر، کہ کوئی ہزار سال تک حاجیوں نے اس سے استفادہ کیا، 1000 سال تک، 800-900 سال تک حجاج نے اس سے استفادہ کیا، پانی کا استعمال کیا ہے۔ تو ایک بڑی تاریخ ہے اس جگہ کی، ایک بڑا درجہ ہے اس جگہ کا، اور بڑا مقام ہے اس جگہ کا، جس جگہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس جگہ کل ہم جانے والے ہیں، اور پھر اگلے دن وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ تو دیکھیے جی، کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو، آپ ہنسیں بولیں، خوب گپیں لگائیں، وہاں پر اپنے آپ کو مشغول رکھیں اعمال میں، عبادات میں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے، احرام باندھ کر آپ رہیں، آپ کی ایک بڑی یادیں اس سے کلک ہونا شروع ہو جائیں گی، زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا کہ یہ میرا حج کا ساتھی تھا۔ کیونکہ یہاں نہ بزنس مین ہیں ہم لوگ، نہ ہم ایک دوسرے سے کوئی تعلقات بڑھاتے ہیں، اور حج کے اندر ہم جتنے بھی تعلقات بڑھا لینا، وہ اصل میں ایک وقتی ہوتا ہے، اس وقت کے بعد یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، یہ وہ نہیں رہتا۔ تو حج کے اندر جو تعلق ہوتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آپ آج نیت کریں میں نے تیرے ساتھ بزنس کرنا ہے، ختم ہوتے ہی نیت ٹوٹ جائے گی۔ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، ایک عجیب، آپ نیت کریں کہ میں نے اس بندے کے ساتھ بزنس کرنا ہے، وہ نکلتے ہی نیت ٹوٹے گی۔ یہ خالص ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، صرف اللہ کے لیے بیٹھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 7 لوگوں کو قیامت کا دن بلائیں گے، بھئی فوراً آ جاؤ ادھر، اسپیشل VIP روم میں آ جاؤ، یعنی عرش کا سایہ ان کو ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتا ہوگا، اور حاجی ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہے۔ پکی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، کہ آپ بھی اللہ کے راستے کے مسافر ہیں، میں بھی اللہ کے راستے کا مسافر ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں صرف اور صرف حج کی نسبت سے، اور حج کی نسبت کلمے کی نسبت سب سے بڑی، اس کے بعد حج کی نسبت کتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے یہاں پر، اور وہاں پر مینا کی نسبت تو اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور عرفات کی نسبت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنا فوکسڈ رکھیں کہ مجھے اس سفر کے اندر اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا جی؟ گناہ کس سے؟ کل بنی آدم خطاؤ، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ تو گناہ گار تو سارے ہیں نا جی، ایسا نہیں کہ جناب فلاں بندہ تو بہت زیادہ گناہ گار ہے، میں، ارے بھائی، اللہ کو اگر ایک نیکی پسند آ گئی، اللہ پار لگا دیں گے، اور اگر اللہ کو ایک گناہ برا لگ گیا تو اللہ چھوڑیں گے نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی بہت نیک، زندگی میں اس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، بخاری کی روایت، اور ایک شخص ایسا تھا جو انتہائی بدکار تھا، حرام کھاتا تھا، حرام کماتا تھا۔ تو اس نے کوئی بات کی تو یہ کہنے لگا، یار میں بھی جنت میں جاؤں گا، تو بھی میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، کہتے اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں نہیں بھیجے۔ تو اللہ رب العزت نے وقت کے نبی پہ وحی نازل فرمائی، اور کہا کہ اس نیک آدمی کے سارے اعمال ہم نے غارت کر دیے، اور اس بدکار کے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیے،
ان دونوں سے کہو کہ دوبارہ اپنی زندگی شروع کریں. ہم یہاں دوبارہ زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں جی. پچھلے الحج یہدم ما کان قبلہ کہ حج جو ہے نا وہ پچھلے تمام چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے. ہاں کسی کا حق مارا ہے وہ ادا کرو، جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا، حق مارا ہے وہ ادا کرے، جو فرض رہ گئے وہ ادا کرے. تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئے معاملات کا آغاز. اس کی نیت کریں جی، نیت کے بغیر نہیں مزہ آئے گا. ارادہ کریں، اللہ سے مانگے، اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ جی جو ہوا سو ہوا. تو سب ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے. اس نئی زندگی کا آغاز اس مقام سے کرنا، کتنے متبرک ترین مقام سے اللہ رب العزت کا وار ہے. تو اس کی کوشش کرنی ہے، اس کا ارادہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے سفر کو قبول فرمائیے. تیرے دربار میں بیٹھے ہیں اے اللہ، آنے کو قبول فرمائیے. تیرے حرم میں بیٹھے ہیں، ہماری نمازوں کو، اذکار کو، معمولات کو، سونے کو، جاگنے کو، کھانے کو، پینے کو اے اللہ تیرے دربار میں چلنے کو اللہ قبول فرمائیے. اے اللہ منظور فرمائیے. ان اوقات کو قیمتی بنا دیجیے ہماری مغفرت کے ساتھ. ان اوقات کو قیمتی بنا دیجیے ہماری اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ. ہر قسم کی مصیبت سے، شر سے، تکلیف سے، آفت سے، گرمی سے اور پریشان ہونے سے، بیمار ہونے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے. حج کے لیے ہمت عطا فرمائیے، قوت و طاقت عطا فرمائیے. اے اللہ جو تکلیفات آپ نے لکھی ہیں اللہ ان کو ہٹا کر راحتیں ہمارے مقدر میں دیجیے. ہم سب کی دعاؤں کو، حاجات کو، عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے. بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں ہزاروں قسم کی حاجات ہوں گی. اللہ ان سب حاجات کو پورا فرمائیے. جو بیمار ہیں صحت عطا فرمائیے، جو تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیف کو دور فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.